السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز کے ساتھ خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات کو یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو تم بھی کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص سچے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و برزت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ یعنی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، یعنی سیم آپ کو اسی طرح اذان دہرانی ہے جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب آواز آپ کو آئے تو اس جگہ آپ کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان دو الفاظ ہو گئے اس میں، اور باقی سیم نماز اسی طرح ہی دہرانی ہے۔ اور جس طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں بھی آپ کو یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ جب تم مؤذن کی آواز سنو، اچھی طریقے سے مؤذن کا جواب دے کر پھر آپ اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار درود شریف پڑھیں،
اور تو اللہ رب العالمین اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹاتے ہیں اور 10 مرتبہ یعنی 10 درجات اس کے بلند کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس پوری پکار یعنی دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس پوری پکار اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ یعنی وسیلے کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ مسنون دعائیں اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں۔ دعائیں مسنون کے لفظ جیسے والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے واتہو کے خالص دودھ میں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے، اور پھر آخر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے۔ افسوس، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی ہے؟ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی و بیشی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی، تو بھی نبیہ کا کی جگہ بھی رسولی کا یعنی نبی کی جگہ رسول کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بتائے ہوئے لفظ یعنی نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بھی نبیہ کا ہی کہو۔